يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، تقبل اللہ. یہ محترم خادم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ ادارہ نور اسلام کے زیر اہتمام سالہ گزشتہ کی طرح ان سال بھی اپنی پرانی روایات و پرانی شان و شوکت کے ساتھ عظیم الشان عشرہ مجالس کی آج پہلی مجلس انشاءاللہ آج کی اس پہلی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت علیہ جناب
مولانا میزان عابدی صاحب قبلہ آج کی فہرست کے مطابق محترم شفق فیض آبادی صاحب، محترم علی حیدر صاحب، اگر دونوں حضرات تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو جلد از جلد برائے کرم فرش مجلس پر تشریف لائیں۔ میں بڑے ہی ادب و احترام سے محترم شفق فیض آبادی صاحب کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ شہزادی عالم میں نام منظوم نذرانے عقیدت پیش کریں۔ شفق فیض آبادی صاحب کے فوراً بعد محترم علی حیدر غازی پوری صاحب سے میری گزارش رہے گی کہ وہ آمادہ رہیں گے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، در فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کہ وعدہ اپنا بھلایا ہے تم نے۔ تماچے نہ مارو مسلمانوں جاؤ، علی کو بلا دو اکیلی ہے زہرا۔ نہ رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ شہ کربلا نے کہا اپنی ماں سے، شہ کربلا نے کہا اپنی ماں سے، یہ مظلوم بیٹے نے مظلوم ماں سے، اکیلی ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہیں بابا اکیلی ہے زہرا۔ نہ رونے پہ پہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اے لخت جگر اے حسن ابن حیدر، اے لخت جگر اے
حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، یہ نانا کے پہلو میں سونے نہ دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، بقی میں یہاں پر اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر اکیلی ہے زہرا، رونے پپہرا مصائب کا سہرا، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ جزاک اللہ، تقبل اللہ۔ یہ محترم شفق فیضآبادی صاحب جو بارگاہ معصومہ اعلان کی اپنا منظور نظرانے میں پیش کر رہے تھے، میں محترم خدمت میں حضرت اعتماد دے کے پڑھ رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ شہزادی میں اپنا منظور نظرانے میں پیش کریں، اور ان کے فوراً بعد حجت اللہ جناب مولانا میزان احمد صاحب اللہ اپنے وزارت بیان سے مومنین کے قلوب کو مدد کریں۔ آواز بلند نعرہ سلام۔ بآواز بلند صلوات۔ اذیت پہ سرور تلاش کرتے ہیں، اذیت پہ سرور تلاش کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو وہ کون لوگ سلگتے صحراؤں میں، وہ کون لوگ سے سلگتے صحراؤں میں، وہ کون لوگ تھے پیاسے کہ جن کو بھی سمندر تلاش کرتے ہیں، اذیت پہ سرور جسے حسین نے دفنایا تھا پشے خیمہ، جسے حسین نے دفنایا تھا پشے خیمہ، اسی کو سارے ستمگر تلاش کرتے ہیں، اذیت پہ سرور تہمہ کے جھولے سے گرنا یہی بتاتا ہے،
ہما کے جھولے سے گرنا یہی بتاتا ہے، رہے بغالی اصغر تلاش کرتے ہیں، اذیت پیسر حسن کے لال کا بکھرا ہوا وہ تمام، حسن کے لال کا بکھرا ہوا وجود تمام، حسین جلتی زمین پر تلاش کرتے ہیں، اذیت پیسر صلوات۔ چاند مصرع ہے کربلا کا۔ مجبور ہوں بے کس ہوں، کوئی پاس نہیں ہے، مجبور ہوں بے کس ہوں، کوئی پاس نہیں ہے، تھا جس پہ بھروسہ میرا عباس نہیں ہے، مجبور ہوں بے کس ہوں، کوئی پاس نہیں ہے، کہتے تھے حسین آؤ مجھے مار لو لوگو، کہتے تھے حسین آؤ مجھے مار لو لوگو، جینے کے لیے دل میں میرے آس نہیں ہے، مجبور ہوں بے کس ہوں، کوئی پاس نہیں ہے، تھا جس پہ بھروسہ میرا عباس نہیں ہے، کیوں شمر لگاتا ہے میرے رخ پہ تماچے، کیوں شمر لگاتا ہے میرے رخ پہ تماچے، پانی نہیں مانگوں گی مجھے پیاس نہیں، مجبور ہوں بے کس ہوں، کوئی پاس نہیں ہے، صاحب جو واقعہ ہے شہزادی میں منظور نظرانے میں پیش کر رہے تھے، احسان آباد صاحب کی خدمت کو گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور واقعہ ہے شہزادی میں اپنا منظور نظرانے کو پیش کریں۔ ماماد بلند علیہ السلام۔
نعرہ صلوات کا سہارا دیں۔ ایک مطلع چند شعر حاضر ہے جناب فاطمہ السلام علیہ کے حوالے سے۔ جان نبی کی شان شریعت ہے فاطمہ، جان نبی کی شان شریعت ہے فاطمہ، یعنی شریک کار رسالت ہے فاطمہ، قرآن میں جس کو رحمت عالم کہا گیا، اس مصطفیٰ کے واسطے رحمت ہے فاطمہ، اس مصطفیٰ کے واسطے۔ یہ بھی شعر حاضر ہے۔ تعظیم کر کے ان کی رسول کریم نے بتلا دیا کہ مادر عصمت ہے فاطمہ، بتلا دیا کہ مادر۔ اور یہ بھی بطور خاص شعر حاضر ہے، نعرہ صلوات کا سہارا دیتے ہیں۔ بیٹوں نے ان کے پائی ہے سرداری جناں، اس رخ سے بھی تو مالک جنت ہے فاطمہ، اس رخ سے بھی تو مالک جنت ہے فاطمہ۔ اور یہ بھی شعر حاضر ہے بطور خاص کہ شوہر ہے ان کا لہجہ خالق کی آبرو، اور خود کلام حق کی بلاغت ہے فاطمہ، جان نبی کی شان شریعت ہے فاطمہ، اور مردوں کو فخر یہ ہے کہ حسنین کی ہے ماں، عورت کو ناز یہ ہے کہ عورت ہے فاطمہ، عورت کو ناز یہ ہے کہ عورت ہے فاطمہ۔ آخری شعر فیض خدمت ہے بطور خاص کہ مردہ دلہن کو پھر سے عطا کر دی زندگی، معجز نما ہے صاحب
قدرت ہے فاطمہ، معجز نما ہے صاحب قدرت ہے فاطمہ، جان نبی کی شان جزاک اللہ۔ محترم صاحب جو وعدہ ہے شہزادی عالم میں مقبول نظر حقیقت پیش کر رہے تھے، قبل اس کے کہ میں قبلہ کو حاصل التماس کی خدمت میں لے کے بڑھوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اعلان سماعت فرما لیں۔ انشاءاللہ پہلو شکستہ کا ماتم کے عنوان سے 28 دسمبر بروز بدھ ٹھیک 8:30 بجے بیت الحمد موتی مسجد میں شہزادی کی شہادت کے عنوان سے بڑی سزا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھتے ہوئے ٹھیک 8:30 بجے 28 دسمبر بروز بدھ شب میں موتی مسجد میں مجلس میں شریک ہو کر کے شہزادی کو پرسہ پیش کریں۔ میں نہایت ادب و احترام سے حضرت التماس سے گزر رہا ہوں خطیب اہل بیت مولوی میزان عابدی صاحب کی خدمت میں منبر پر تشریف لائیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو محبت کریں۔ بابا بلند نعرہ سلام۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الطہر الطاہر الدر الفاخر العلم الظاہر المنصور المؤید الرسول المسدد سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیم علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المبتر المستقین ملجأ الحاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ فداہ۔ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا یشفعون الا لمن ارتضی۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ ابتداً ایک شعر سے آپ کی خدمت میں آغاز کروں، اور واقعاً جس شاعر نے بھی یہ شعر کہا ہے اس کی فکروں کو سلام کہ کس بلند درجے کا شعر اس نے پیش کیا ہے، اور نہایت ہی بہترین فکر کہ فرماتا ہے کہ بنت حوا
باحیا لگنے لگی ہے شہر میں، بنت ہوا باحیا لگنے لگی ہے شہر میں، موسم سرما تیری ٹھنڈی ہواؤں کو سلام، موسم سرما تیری ٹھنڈی ہواؤں کو سلام۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد وعلیہ۔ ہم سب کے درمیان خدا کی مقدس کتاب قرآن مجید، جس کی تلاوت انسان ہر روز کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے، اس پہ دھول کھاتی رہی، لیکن اس کی تلاوت کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اکثر قرآن کا استعمال شادی میں بطور تحفہ دینے کے لیے یا دیگر دوسرے مقدس کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر جس لیے قرآن نازل ہوا اس کے جاتا ہے۔ قرآن نزول ہوا ہی اس لیے تھا تاکہ جو یہ بشریت ہے وہ ہدایت۔ میں آپ کی خدمت میں بس قرآن کے حوالے سے بطور تشویق ایک جملہ عرض کرتا چلوں کہ اس کائنات میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس اگر انسان بیٹھ جاتا ہے تو چاہتا ہے کہ وہ سامنے والا گفتگو کرتا رہے، وہ خاموش نہ ہو اور میں سنتا رہوں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ گزر جاتا ہے، مگر سامنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اتنا وقت گزر گیا۔ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ سامنے والے کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں اس مٹھاس میں کھو گیا تھا، وقت کا مجھے پتہ چلا نہیں۔ اسی لیے کسی شاعر نے بھی ایک صلوات پڑھ دو محمد وعلی محمد۔ اسی طرح سے بہت سے شعراء کرام اس بات پہ بھی شعر کہتے ہیں کہ طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا۔ اس طرح سے ایک شعر کہ کسی شاعر نے فرمایا تھا، تو میں عرض کروں کہ بہت سے ایسے خطبہ بھی گزرے کہ جن کی مجلسوں میں بیٹھا تھا، آپ بیٹھ جاتے تھے تو پھر انسان زانو بھی نہیں بدلتا تھا، 2 گھنٹے گزر جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ مرزا محمد اطہر صاحب، طاہر جرولی صاحب، ایسے خطبہ گزرے ہیں کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد انسان وقت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ بات میں مٹھاس بہت تھی، بات کرنے کا انداز خوبصورت تھا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب بشر میں، ایک عام انسان میں، ایک مخلوق میں اتنی قوت ہے کہ وہ انسان کو اپنی طرف جذب کر لے، تو جو خالق کلام خدا ہے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے قرآن کی اگر جاذبیت دیکھیں تو پھر کیا ہے؟ اسی لیے یہ آپ کا تجربہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے، یہ کوئی الگ سی بات نہیں ہے۔ اگر مثالیں حساس والی دی جائیں تو انسان کو جلدی سمجھ میں آتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ خود قرآن پڑھتے ہیں، آپ اس نیت سے بیٹھے کہ میں 5 آیت پڑھ لیتا ہوں یا 10 آیت پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ خود غور کرتے ہیں کہ ہم نیت سے تو بیٹھے تھے کہ 5 آیت پڑھیں گے یا 10 آیت پڑھیں گے، مگر ہم پڑھتے پڑھتے کب 50 آیت پہ پہنچ گئے ہمیں پتہ نہیں چلا۔ میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ حالت کب ہے؟ جب آپ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جب آپ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ رہے ہیں تو 10 سے 50 آیت پڑھ لے رہے ہیں، تو بتائیے جب قرآن کے معنی کو سمجھنے لگیں گے تو پھر کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یقیناً وہ انداز سے گفتگو قرآن نے کی ہے۔ ایک آیت پیش کروں کہ جہاں پہ خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، جبکہ اس کا جو بتانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ جہنم جو ہے بہت وسیع ہے، یعنی لاکھ گناہ گار بھر دیے جائیں جہنم کبھی پر نہیں ہونے والی۔ لیکن خدا نے کیا خوبصورت انداز سے اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جہنم بہت وسیع ہے، بلکہ فرماتا یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے حلم طلعت، کیا تو پر ہو گئی؟
تقول ہو تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اور ہے؟ تو یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جہنم بہت وسیع ہے، مگر انداز دیکھیے کیا ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد بشر خود مجذوب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والی۔ تو یقیناً قرآن کا لفظ ایک بہت عمیق معنی رکھتا ہے۔ قرآن کے لفظ میں کتاب سموئی ہوئی ہے، یعنی یہ تو ہمارے لیے کہہ دینا آسان ہے کہ ایک لفظ کتاب کے برابر کیسے ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے اگر اس روایت کی طرف توجہ کی جائے کہ جو مولا رات سے لے کے مگر صرف باقی تفسیر کرتے ہیں، تو یہ صرف ایک حرف کتاب بن سکتا ہے جب علی مفسر ہو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد علی۔ اسی کتاب خدا میں ذکر ہے کہ اسلام کے علاوہ قبول نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بنیاد ہے وہ ہے توحید، کیونکہ بچپن سے پڑھتے آتے ہیں جب شاخوں کو کہتے ہیں اگر شاخیں خراب ہو جائیں تو دوبارہ نکل سکتی ہیں، لیکن اگر جڑ خراب ہو جائے تو پورا پیڑ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک انسان اپنی زندگی میں ہم یہ تو غور کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری کوئی نماز قضا نہ ہونے پائیں، حالانکہ ہمیں غور کرنا بھی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے ہماری نمازیں جو احکام الہی ہمارے اوپر نازل ہوا ہے وہ کسی طرح فوت نہ ہونے پائیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ قضا ہو گئی تو آیا اس کی ریکوری کی اجازت ہے یا نہیں؟ آیا اسے دوبارہ بجلایا جا سکتا ہے یا نہیں بجایا؟ یعنی انسان اگر زندہ ہے تو قضا کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر مر بھی جائے تو اگر اولاد نیک ہوئی تو اس کی جو نماز قضا ہیں اس کی ادائیگی ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی توحید کمزور ہے، اگر کسی کی رسالت پہ عقیدہ کمزور ہے، اگر کسی کا اصول دین کمزور ہے، تو آیا اس کے مر جانے کے بعد اس کی ریکوری کے چانسز ہیں یا نہیں؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ اگر کوئی مر گیا اور توحید پہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، صحیح طریقے سے خدا کو نہیں مانتا تھا، رسالت پہ عقیدہ، تو کیا آیا اس کے بچے لاکھ کو اس کے عقیدے کی ریکوری کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ یعنی لاکھ مسجد بنوا دے اس کے نام پہ یا اس کے نام پہ پوری لکھ دے، اس کے بعد بھی کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ انسان اصول ایسی چیز ہے کہ جو زندگی تک اس کا کھاتہ کھلا رہتا ہے، لیکن جو ہی زندگی ختم ہوئی اس کا کھاتہ بند۔ فروع دین وہ ہے کہ جس میں انسان کا کھاتہ زندگی میں بھی کھلا رہتا ہے اور زندگی کے بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ بس فرق یہ ہے زندگی ہے تو خود جو کرے گا اس کے نتیجے میں اس کو جزا ملے گی، لیکن مرنے کے بعد خود کرنے کی تو حیثیت نہیں، خود کرنے کی طاقت نہیں، بلکہ اگر اولاد نیک چھوڑ گیا ہے تو وہ کریں گے تو جزا ملے گی۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جتنی توجہ ہمیں فروع دین پہ کرنی چاہیے اس سے کئی زیادہ گنا ہمیں ضرورت ہے اصول پہ، کہ اگر ہمارا اصول صحیح نہ ہو تو خود یہ نمازیں بیکار، اور اصول میں سب سے مین چیز جو ہے وہ ہے توحید، جو سب کی بنیاد ہے۔ اور آپ خود دیکھیں، خود رسول نے فرمایا ہے مولا علی کے لیے کہ اگر کوئی انسان شب بھر نمازیں پڑھے یا اس کے علاوہ اپنی پوری زندگی روزے رکھے اور پاپیادہ 1000 حج کرائے اور لاکھ خیرات اللہ کی راہ میں دے دے اور صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے مظلوم مارا جائے، اس کے بعد اگر علی تیری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو یہ سارے اعمال بیکار ہیں۔
جنت کی خوشبو بھی نہیں جنت کی خوشبو بھی وہ سونگھ نہیں سکتا۔ تو آپ یہ غور کریں، فروع دین یعنی اتنے بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود صرف امامت کا عقیدہ نہیں تھا، سارے اعمال رد ہو گئے۔ اچھا امامت کا عقیدہ کب سمجھ میں آئے گا؟ سب کی بیس توحید۔ اگر امامت سمجھنا ہے تو کس سے سمجھیں گے؟ اس پہ بھی ابھی آتے ہیں، لیکن اس سے قبل یہ بات عرض کرتے چلیں کہ امامت بھی تبھی قبول ہوگی جب توحید صحیح ہو، ورنہ یہ کہ ہم علی علی کرتے رہیں مگر خدا پہ عقیدہ صحیح نہ ہو تو چھوٹ کہیں سے نہیں ہے، چھوٹ کہیں سے نہیں ہے۔ ہر طرف سے انسان کو چاہیے کہ پہلے توحید پہ کام کرے۔ جب توحید، یہ بھی بات ہے کہ اہل بیت کے بغیر توحید نہیں لے سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں اہل بیت بغیر اہل بیت کو چھوڑ کے جنہوں نے توحید کو اپنایا ہے، وہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ خدا کرسی پہ بیٹھا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں کہ جہنم جب کہے گی حل من مزید تو اپنے پیر کو جہنم میں ڈال دیں گے، یا اس طرح سے خدا کے چہرہ ہے۔ ان طرح کے عقائد نکلتے ہیں جب اہل بیت کے راستے کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اچھا ہمیں کون بتائے گا کہ اہل بیت ہی حق ہیں؟ اہل بیت تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی چیز چاہیے۔ ہم توحید تک پہنچیں گے اہل بیت کے سہارے سے، لیکن اہل بیت تک کس کے سہارے سے پہنچیں گے؟ وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ ذات مقدس فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ، جو محور حق ہے، جو حق کی محور ہے، جو مرکز حق ہے، جو حق کے پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اس کائنات میں چاہے کوئی فرقہ ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے اہل تسنن ہو، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، کسی میں یہ مجال نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ معاذ اللہ جناب سیدہ جہنم میں جائیں گے۔ یعنی ہر کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی کہیں جائے یا نہ جائے، بی بی سیدہ جنت میں جائیں گے۔ اور روایتوں میں یہ آیا بھی ہے کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ جناب سیدہ ہے۔ تو اس سے کسی کا انکار نہیں ہے۔ تو اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ بی بی سیدہ جنت میں جائیں گی تو انہیں کو مرکز بنا لے حق کا۔ اچھا آپ بتائیے بی بی سیدہ آپ کیا کہتی ہیں کہ حق پہ کون ہے؟ کون بعد رسول ہمارا امام ہے؟ آیا وہ حضرات یا آپ کے شوہر علی؟ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آیت اللہ عبد الحسین امینی صاحب کتاب الغدیر، انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سفر پہ گئے اور شام کا سفر تھا۔ سفر کے دوران وہاں کے جامعۃ الازہر کے جو مفتی اعظم تھے انہوں نے دعوت دی کہ آپ جو ہے ہمارے یہاں دعوت میں تشریف لائیے۔ انہوں نے انکار کیا کہ دیکھیے ہم یہاں پہ دیگر امور سے آئے ہیں، دیگر کسی کام سے آئے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کے یہاں دعوت پہ آئیں، اور اگر ہم دعوت پہ آئیں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھ سے سوال کرے گا اور میں یہ چاہتا نہیں کہ میں کسی کو جواب دوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اصرار پہ اصرار کیا، آخر کار تیار ہو گئے۔ کہا لیکن ایک شرط پہ میں تیار ہوں گا۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ کوئی مجھ سے سوال نہ کرے۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی شرط منظور ہے، آپ فلاں وقت پہ فلاں جگہ پہ آئیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعوت ہے۔ انہوں نے ساتھ میں بہت سے علماء کو مدعو کیا، تقریباً 84 علماء تھے جو سب کے سب اہل سنت کے علماء تھے۔ یہ تنہا شیعہ تھے، وہاں پہ پورا لائن سے سب بیٹھے۔ اب ہوا یہ، انہوں نے ایک صاحب نے اٹھے اور سوال کر لیا۔ اب عبد الحسین امینی نے اس مفتی اعظم کی طرف دیکھا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، اور وہ کہنے لگا ارے اب سوال آ گیا تو جواب دے دیجئے۔ اب دیکھیے شیعوں کا جواب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو درد دے جاتا ہے۔ اب یہ کہا پوچھئے سوال کیا ہے؟ کہ یہ بتائیے کہ کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ آپ صرف غدیر 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 اسی پہ کتاب لکھ رہے ہیں؟
اسلام میں اور بھی تو بہت سے موضوعات ہیں کہ جس پہ آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ دیگر کچھ سوالات کیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ نے سوال کر ہی لیا ہے تو پھر جواب بھی سنتے جائیے۔ کہا سب سے پہلے یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں ان سے تائید کرواؤں۔ کیا کاہے کی تائید؟ کہ یہ بتائیے آپ کی کتاب میں یہ حدیث موجود ہے یا نہیں؟ کہ کون سی حدیث؟ کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص مر جائے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے نہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کہاں ایک ایک سے تائید کرائی، ایک سے لے کے 84 علماء نے سب نے تائید کی کہ ہاں یہ میرے کتابوں میں، معتبر کتابوں میں روایت موجود ہے اور یہ تواتر کے ساتھ آئی ہے، کسی نے انکار نہیں کی۔ اب چونکہ اقرار کر لیا تو فوراً انہوں نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ فاطمہ زہرا اپنے وقت کے امام کو پہچانتی تھی یا نہیں پہچانتی؟ اگر کہتے ہیں کہ نہیں پہچانتی تھی تو اس حدیث کے مطابق معاذ اللہ جہنمی ہو جائیں گے، جبکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر اب چونکہ اقرار کر چکے ہیں تو انکار کر بھی نہیں سکتے۔ اب جیسے ہی یہ سوال کیا، پہلے عالم نے کہا مجھے کچھ کام یاد آ گیا، دوسرے نے کہا میں تو ان کے ساتھ آیا تھا، تیسرے نے اسی طرح سے جو بات عرض کی گئی ہے اس واقعے میں کہ اسی طرح سے پورا ہال خالی ہو گیا اور بچا کوئی نہیں۔ تو معلوم چلا کہ سیدہ ہی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم حق تک پہنچ سکتے ہیں، ہم پہچان سکتے ہیں کون امام ہے کون امام نہیں ہے۔ اب آپ خود اٹھا کے دیکھیں بخاری کیا کہتی ہے۔ بخاری کہتی ہے سیدہ نے پوری زندگی گزار لی مگر ان سے ناراض تھی۔ تو یعنی معلوم ہوا کہ سیدہ کی نظر میں امام اور حق علی ہے۔ تو جب انسان علی کے در پہ جائے گا تب جا کے اسے توحید سمجھ میں آئے گی، تب جا کے اسے اللہ کی عدالت سمجھ میں آئے گی، تب جا کے اسے رسول کی رسالت سمجھ میں آئے گی، تب جا کے اسے قیامت سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ الٹے سیدھے عقیدے لے کے پھرتا رہے گا، نہ توحید سمجھ میں آئے گی، نہ رسالت سمجھ میں آئے گی، نہ امامت سمجھ میں آئے گی۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو اگر سمجھنا ہے اسلام کو، اگر مذہب حق کی تلاش ہے واقعاً، یہ نہیں کہ زبان پہ صرف کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حقیقی اسلام کی تلاش ہے، نہیں، حقیقی اسلام کی تلاش صرف زبان سے نہیں کی جاتی ہے، کتابوں میں جا کے تلاش کریں۔ آپ کے علماء چھپاتے ہیں تو آپ خود کتابیں پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھ نہیں سکتے، نہیں پڑھ سکتے تو اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں تاکہ کتابوں کو پڑھیں، خود اپنی معتبر کتابوں میں دیکھیں کہ کس طرح سے بتایا گیا ہے کہ بی بی کا امام کون تھا۔ اسی لیے کہا گیا کہ مرکز حق ہے، اگر حق کو پہچاننا ہے تو سیدہ کے در سے وابستہ ہو جاؤ۔ سیدہ وہ راہ ہیں جو امامت تک پہنچائیں گی، اور امامت وہ راہ ہے کہ جو توحید تک پہنچائے گی۔ یہ ہے سیدہ، یہ ہے سیدہ۔ اور آپ دیکھیں اس کائنات میں بی بی کی شخصیت منفرد ہے، کوئی بی بی کی شخصیت کے مقابل میں آ ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ اور میری یہ بات بے بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس بات پہ دلیل ہے قول پیغمبر کہ پیغمبر نے فرمایا لولا علی لما کانا لفاطمہ کفو، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ حدیث صرف یہاں نہیں رکی، اگر حدیث یہاں رک جاتی تو بعض لوگ اشتباہ میں پڑ جاتے۔ ممکن ہے جس زمانے میں فاطمہ زہرا زندگی بسر کر رہی اس زمانے میں کفو نہ ہو سکتا ہے زمانے ماضی میں کوئی کفو تھا، یا ہو سکتا ہے زمانے آئندہ میں کوئی کفو ہو۔ جس زمانے میں زندگی بسر کر رہی اس میں نہیں ہے، لیکن رسول کی حدیث ایک قدم اور آگے بڑھی، چاہے وہ آدم ہی کیوں نہ ہو، یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جب نبی نہیں بن سکتے تو پھر غیر نبی کی کیا بات۔ تو یعنی چاہے وہ آدم ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے نوح ابراہیم، یعنی بڑے سے بڑے انبیاء جو صاحب نبوت بھی ہیں، رسالت بھی ہیں، امامت بھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہمسری زہرا کے قابل نہیں ہیں۔ یعنی اتنے بزرگ انبیاء بھی بی بی زہرا کی ہمسری کے قابل نہیں ہیں۔ یعنی معلوم کیا ہوا
کہ تمام انبیاء کا جو ایمان ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تنہا سیدہ کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو سیدہ کا ایمان بھاری نظر آئے گا۔ تو بھائی بی بی سیدہ کے لیے کفو حضرت علی ہے تو کیوں؟ کیونکہ کفو کے لیے ہمسری کے لیے برابری ہونا ضروری ہے، اور وہ ایسی ہی ذات برابری کر سکتی ہے کہ جس اندر بقول نبی یوسف کا جمال بھی ہو، موسیٰ کا جلال بھی ہو، نوح کا تقویٰ بھی ہو، آدم کا علم بھی ہو، موسیٰ کی ہیبت بھی ہو۔ یہ تمام صفات انبیاء جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات ہمسری زہرا کے قابل ہوتی ہے۔ یا یوں کہہ دوں کہ وہ ذات جو مظہر صفات الہی ہو وہی ذات ہے کہ جو زہرا کی ہمسری کر سکتی ہے۔ لہٰذا رسول نے فرما دیا اے علی اگر تم نہ ہوتے تو پھر زہرا کی ہمسری کے قابل کوئی نہ ہوتا، چاہے وہ آدم ہی کیوں نہ ہو۔ اور یقیناً بی بی زہرا کا جو مرتبہ ہے کہ رسول نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا کہ فاطمہ میرا جزو ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، گویا کہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ رسالت کا ایک جز ہے، یعنی کار رسالت بغیر فاطمہ کے مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، علم فاطمہ کے لیے بھی ایک بات عرض کروں کہ مولا علی علیہ السلام ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بزم میں موجود تھا، وہاں پہ رسول خدا بھی موجود تھے اور بعض اصحاب بھی موجود تھے۔ رسول نے پوچھا یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں اس بزم میں ایک بھی شخص جواب نہ دے سکا۔ مولا علی آئے اور آنے کے بعد بی بی زہرا کے سامنے یہی سوال جو رسول نے پوچھا تھا پیش کر دیا۔ یا زہرا رسول نے یہ سوال کیا ہے کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو بی بی زہرا نے فرمایا عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ ہی کوئی مرد سے دیکھے اور نہ ہی وہ کسی مرد کو دیکھے۔ جیسے ہی مولا علی نے یہ جواب سنا رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ بیوی نے یہ جواب دیا ہے، تو خود رسول نے فرمایا بے شک فاطمہ میرا جزو ہے، لہٰذا جو علم رسول کے پاس ہے وہی علم رسول کی بیٹی کے پاس ہے، یعنی علم رسول علم فاطمہ سے جدا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بی بی سیدہ کی دوسری عظمتیں، اور ایک روایت جو آپ کی خدمت میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ خود جابر نے سوال ہی کے طور پہ یہ بات عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسی بات عرض کیجیے۔ بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے اور بارہا آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات عرض کیجیے بی بی فاطمہ زہرا کی فضیلت میں کہ جب میں شیعوں کے سامنے بیان کروں تو وہ بہت خوش ہو جائیں۔ تو چھٹے امام سے روایت ہے کہ میرے بابا نے یہ روایت نقل کی ہے اور انہوں نے اپنے جد اسی طرح سے رسول خدا سے نقل کی ہے۔ تو جابر نے پوچھا تھا کہ کوئی ایسی بی بی کی فضیلت بیان فرمائیے کہ جس کو سننے کے بعد ہمارے شیعہ خوش ہو جائیں، کا قیامت کا منظر ہوگا۔ یہ روایت اس طرح سے قیامت کا منظر ہوگا، اہل محشر سارے جمع ہوں گے، وہاں پہ تمام انبیاء کے لیے ایک ممبر نصب کیا جائے گا، اور اسی دوران اسی درمیان میں سب سے بلندی پہ ایک ممبر ہوگا جو ختم المرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ممبر ہوگا اور ممبر پہ رسول بیٹھے ہوں گے۔ پروردگار کہے گا اختب، خطبہ دیجئے۔ جیسے ہی رسول خطبہ دیں گے، روایتیں کہتی ہیں کہ رسول ایسا خطبہ دیں گے کہ انبیاء میں سے کسی نے ایسا خطبہ نہ دیا ہوگا۔
روایت یہی نہیں رکی بلکہ کہا اولیاء و اوصیاء کے لیے بھی ایک ممبر نصب ہوگا کہ جس میں بلندی پہ ایک ممبر ہوگا جس پہ علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوں گے. پروردگار کہے گا یا علی اخطب خطبہ دیجئے. روایت کہتی ہے علی ایسا خطبہ دیں گے کہ اوصیاء و اولیاء میں سے کسی نے ایسا خطبہ نہ دیا ہوگا. روایت آگے بڑھی کہ اور ممبر سجے ہوں گے کہ جس میں 2 ممبر اور ہوگا کہ جو بلندی پہ ہوگا کہ ایک پہ حسن بیٹھے ہوں گے ایک پہ حسین بیٹھے ہوں گے. پروردگار فرمائے گا اختبا آپ دونوں خطبہ دیجیے. روایتیں کہتی ہے حسنین ایسا خطبہ دیں گے کہ فرزند انبیاء اولیاء انہوں نے آج تک ایسا خطبہ نہ سنا ہوگا. اس کے بعد جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو اس کے بعد نادی ندا دے گا یعنی جبرائیل ندا دیں گے فاطمہ بنت محمد کہاں ہے. اور ایک چاہ و جلال کا عالم ہوگا, ایک الگ ہیبت ہوگی, آواز آئے گی کہ اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو کہ اب بی بی ایک الگ وہاں اور سواری ہوگی جس پہ سوار کیا. روایتیں کہتی ہیں 1000 ملائک ہوں گے بائیں جانب اور سواری کی صفت بیان کی گئی. اس کے بعد یہ بھی عرض کیا گیا کہ جب جنت کے باب پہ ٹھہریں گی زہرا تو ایک مرتبہ پروردگار کہے گا اے زہرا جب میں نے کہہ دیا کہ جنت میں چلی جا تو پھر ٹھہری کیوں. ایک مرتبہ پلٹ کے زہرا کہیں گی کہ آج میں چاہتی ہوں کہ جو میری قدرت ہے آج کے دن وہ دکھایا جائے. کہ جس نے بھی آپ سے محبت کی آل میں سے کسی ایک سے اس کا ہاتھ پکڑیے جنت میں لے جائیے. صرف اتنا ہی نہیں لے تو جائیں گی لیکن جیسے ہی یہ زہرا کے شیعہ ہیں یہ دروازے پہ پہنچیں گے یہیں سے تو روایت کا جملہ کیا عجیب جملہ سارے چاہنے والے دروازے پہ پہنچیں گے. ایک مرتبہ پروردگار اب تو تمہاری شفاعت ہو گئی اب تو جنت میں چلے جاؤ. کہ نہیں پروردگار ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آج قدرت ہے وہ دکھا دی جائے. یعنی ابھی تک زہرا کی قدرت کی بات ہو رہی تھی کی قدرت یعنی قیامت کے میدان میں زہرا کی قدرت نہیں بلکہ زہرا کے شیعوں کی بھی قدرت دیکھیے. کیا پروردگار کہتا ہے یہی کہ ٹھیک ہے تم اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہو تو جس نے فاطمہ کی وجہ سے تم سے محبت کی, جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں کھلایا, جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں کپڑا پہنایا, جس نے فاطمہ کی محبت میں تمہیں ایک قطرہ پانی پلایا, تم اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو لے کے جنت میں چلے جاؤ. تو یہاں پہ شیعوں کی اتنی فضیلت بیان کی گئی کہ صرف زہرا ہی شفاعت نہیں کریں گی بلکہ زہرا کے شیعہ بھی شفاعت کریں گے. زہرا کے شیعہ بھی شفاعت کریں گے. تو یہ ہماری فضیلت ہے کہ ہمیں بھی موقع ملے گا کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کی شفاعت کریں. یعنی کیا کہ اگر کسی نے ہمیں زہرا کی محبت میں ایک قطرہ پانی پلایا ہے تو اس کو ہم جنت میں لے جائیں گے. لیکن سوال یہاں ایک ہے کہ آیا شفاعت کے معنی کیا ہے؟ کیا ہر ایرے غیرے کی شفاعت ہو جائے گی؟ یاد رکھیں خدا کبھی بے عملوں کی شفاعت نہیں کرتا. یعنی کیا؟ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں ایک جگہ پہ موجود تھا اور میں کسی گناہ میں ملوث ہو گیا, میں چوری کرنے لگا. ایک صاحب جو ہیں مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں, اتفاق سے ہوا یہ کہ ان کا وہاں سے گزر ہو گیا, انہوں نے مجھے چوری کرتے دیکھ لیا. اب کیا میں نے جب دیکھا کہ ارے ان کی نظر پڑ گئی, وہ تو ہم سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اب جب میری نظر میں یہ بات آ جائے گی
کہ فلاں صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور انہوں نے مجھے چوری کرتے دیکھ لیا، تو آیا اب ہم آگے سے ان سے نظر ملا پائیں گے یا نہیں ملا؟ آیا اب ہمارے اندر یہ ہمت رہ جائے گی کہ ہم ان کے سامنے جا سکیں؟ ہمارا عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ آل محمد سے زیادہ ہم سے کوئی محبت نہیں کرتا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی نظر ہمارے اوپر ہمیشہ ہے، اس کے باوجود ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہیں، تو ذرا بتائیے ہم کس منہ سے آل محمد کے بارگاہ میں جائیں گے کہ ہماری شفاعت کر دیجیے؟ اگر شفاعت چاہیے تو عمل کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے شفاعت کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں کہ جس کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ شفاعت بے عملوں کی نہیں بلکہ عمل والوں کی ہوتی ہے۔ ایک روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کا گزر ہوا کہ اس نے دیکھا کہ رسول خدا کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ کام میں مصروف ہیں۔ اب جیسے اس نے دیکھا تو رسول کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے رسول سے کہا کہ میں آپ کی کچھ مدد کروں۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مدد کرنا چاہتے ہو تو مدد کر لو۔ اب وہ مدد کرتا رہا، کام کرتا رہا، اور جب کام سے رسول فارغ ہو گئے تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری آپ سے ایک فرمائش ہے۔ کہ کیا فرمائش ہے؟ کہ خواہش یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں، قیامت کے دن میری سفارش کر دیجیے گا، میری شفاعت کر دیجیے گا۔ رسول کچھ دیر اس کی طرف متوجہ رہے، دیکھتے رہے، اور دیکھنے کے بعد ایک جملہ کہا کہ اپنی شفاعت کے لیے میری مدد کرو۔ یعنی کیا؟ رسول تو با اختیار ہے، رسول کو کس کے مدد کی ضرورت ہے؟ رسول نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے کر دوں گا، بلکہ رسول نے کہا اپنی شفاعت کے لیے میری مدد کرو۔ کس کے ذریعے سے؟ کثرت سجدے کے ذریعے سے۔ یعنی کیا؟ اس سے زیادہ وضاحت کے لیے مثال دے دوں۔ اگزام کا ہال ہے، تمام طالب علم امتحان دے رہے ہیں، اور وہاں امتحان میں ایک طالب علم بیٹھا ہے، بیٹھنے کے بعد اس کو ایک دو سوال نہیں آ رہا ہے۔ اتفاق سے ہوا ہے کہ سامنے سے استاد کا گزر ہوا، جیسے ہی استاد کا گزر ہوا، استاد نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے سوال نہیں آ رہا۔ کہا کیا ہوا؟ نہیں آ رہا؟ کچھ نہیں، کچھ بھی لکھو مگر خالی مت چھوڑنا۔ کہا کیوں؟ یعنی غلط بھی لکھے لیکن خالی نہ چھوڑے؟ کہا ہاں، غلط بھی لکھو لیکن خالی نہ چھوڑے۔ کہا ایسا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں کم سے کم نمبر دینے کا بہانہ تو مل جائے۔ یعنی تمہاری نماز کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہارا رکوع کیا، تمہارا سجدہ کیا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن نماز اتنی کثرت سے پڑھو، سجدے اتنی کثرت سے پڑھو تاکہ ہم خدا کی بارگاہ میں سفارش کریں، تو کم از کم ہمیں بہانہ تو مل جائے۔ پروردگار نماز کیسی بھی پڑھی، نماز تو پڑھی، کم از کم اس کی شفاعت کر دے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد تو شفاعت رسول کریں گے مگر بے عملوں کی نہیں، بعملوں کی۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ گناہ گاروں کی شفاعت تو نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ شفاعت تو ہوگی، اور وہ انسان مومن ہی نہیں ہے کہ جو گناہ کرے اور گناہ پہ پشیمان نہ ہو۔ اور تو گناہ کرنے کے بعد جب انسان پشیمان ہو جاتا ہے تو توبہ ہو جاتی، تو توبہ سے انسان جو ہے اپنے پرانی حالت پہ ایک لحاظ تک آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آیا ہمارے ذہنوں میں جو سفارش کرنا وہ بیٹھا ہوا ہے کہ سفارش کے معنی فلاں ہے، شفاعت کے معنی فلاں ہے، آیا حقیقتاً یہ جو اسلام میں فلسفہ شفاعت ہے یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ ہمارے ذہنوں میں جو شفاعت کا معنی ہے وہ کیا ہے کہ ہم کسی کام میں پھنس گئے تو ہم جو ہے مثال کے طور پہ
ہم نے کوئی گناہ کر لیا اور اس کے بعد پولیس ہمیں پکڑ کے جیل میں لے گئی، تو ہمارے جاننے والے تھے، ان کا بڑا تصرف تھا، ان کا بڑا اختیار تھا، بڑی قدرت تھی کہ وہ ہمیں ان سے چھڑا لیں، لہٰذا ہم نے ان سے رابطہ کیا، پولیس سے بات کی اور ہمیں چھڑا۔ یہ فلسفہ، یہ شفاعت ہے، کہتے ہیں شفاعت خدا کی شفاعت نہیں ہے، کیونکہ اس شفاعت سے انسان کے اندر، یعنی جو گناہ گار ہے اس کے اندر گناہ کرنے کا جوش اور بڑھے گا۔ تو کیا اسلام انسان کے اندر گناہ کرنے کا جوش بڑھانا چاہتا ہے یا گھٹانا چاہتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا یہ شفاعت دوسری ہے۔ اس شفاعت سے سامنے والے کے ذہن میں تبدیلی لائی جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر مجھے پولیس سے سفارش کرنی ہے تو میں پولیس کا ذہن بدلوں گا تاکہ وہ اس کو چھوڑ دے، لیکن اسلام میں جو شفاعت ہے وہ خود اس کی، یعنی سامنے والے کی ذہن کو نہیں بدلتی بلکہ اس کے ذہن کو بدلتی کہ جس کی شفاعت کرنی ہے، یعنی جو گناہ گار ہے اس کے ذہن کو بدلتی ہے۔ یعنی اگر انسان عقیدہ شفاعت رکھے گا تو گناہ کرنے کے بعد اپنی حالت کی طرف دوبارہ پیچھے واپس آ جائے گا، لیکن اگر عقیدہ شفاعت ہی نہ ہو تو مایوس ہو جائے گا کہ اب تو گناہ کر دیا، اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں، لہٰذا گناہ پہ گناہ کرتے رہیں اور اسی طرح سے زندگی گزر جائے گی۔ تو اگر شفاعت کا مسئلہ ہی نہ ہو تو انسان گناہ میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں آ سکتی۔ تو عقیدہ شفاعت ضروری ہے، لیکن شفاعت کون سی؟ یہ عرف عام والی شفاعت نہیں کہ سفارش کر دیجئے ہمارا کام آسان ہو جائے، لیکن ہم بھلے ہی وہ کام کرتے رہیں، دوبارہ گناہ پہ گناہ کرتے رہیں۔ نہیں، اسلام کہتا ہے ہماری شفاعت دوسری ہے، ہماری شفاعت خود اس کے ذہن کو بدلتی ہے، اس کے کردار کو بدلتی ہے کہ جو گناہ گار ہے، یعنی اگر اس کے اندر عقیدہ شفاعت ہوگا تو اس کا ذہن جو پہلے گناہ کرتا تھا اب گناہ نہیں کرے گا۔ قرآن میں بہت سی آیتیں آئی ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں شفاعت کے حوالے سے کہ جو اگر انسان عقیدہ شفاعت رکھتا ہے تو انسان کے اندر جو کوشش و جستجو کی روح ہوتی ہے وہ ایک دم سست پڑ جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر جذبہ کوشش کرنے کا، جستجو کرنے کا، کسی چیز کو ڈھونڈنے کا، یہ ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اعتراض کرتے ہیں کہ شفاعت جو انسان کو گناہ کا شوق دلاتی ہے، بعض اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شرک ہے، بعض یعنی دیگر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں اس طرح کے، لیکن یہ تمام اعتراض اس طرف پلٹتے ہیں کہ جہاں پہ ہم سفارش کے معنی، شفاعت کے معنی پہلے والا لیں، لیکن اگر دوسرا والا لیں تو ہمیں خود سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، بلکہ وہ شفاعت دوسری شفاعت۔ قرآن میں بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو شفاعت کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ ایک جگہ تو قرآن میں مطلقاً نفی کی گئی ہے کہ شفاعت کسی کی ہونی نہیں ہے، دوسری آیتوں میں ہے کہ شفاعت جو ہے صرف خدا کے ساتھ مخصوص ہے، خدا کے علاوہ کوئی شفاعت کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شفاعت کے علاوہ اگر کوئی اور کرتا ہے تو شرک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ تیسری جو آیت کہتی ہے کہ نہیں، خدا تو شفاعت کرے گا مگر اگر کسی کو اجازت دے دے تو اس کو بھی حق شفاعت ہے۔ اسی طرح سے کچھ شرطیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ شفاعت کی ایک شرط یہ ہے کہ شفاعت تو صرف اس کی ہوگی، جیسا کہ میں نے ابتدا میں آیت پڑھی، یشفعون الا لمن ارتضی، کہ شفاعت ہوگی نہیں مگر صرف اس کی کہ جس سے خدا راضی ہو جائے۔ یعنی گناہ گاروں کی اس سے معلوم ہوا کہ شفاعت ہونی نہیں ہے، کہ گناہ گاروں سے خدا کہاں راضی ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر خدا کی مرضی کوئی حاصل کر لے تو پھر ممکن ہے کہ اس کی شفاعت ہو سکے۔ دوسری شرط جو بیان کی گئی ہے وہ ایمان کی شرط ہے، یعنی خدا پہ ایمان، رسول پہ ایمان، صراط پہ ایمان، اسی طرح سے تمام چیزوں پہ اگر ایمان ہوگا تو ہی شفاعت، یعنی بے ایمانوں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تیسری جگہ جو شرط بیان فرمائی گئی ہے وہ ظالموں کی شفاعت سے انکار کیا گیا ہے۔ اور یاد رکھیں اگر
وسیع مفہوم ظالم کا لیا جائے تو اس سے معلوم یہ ہوگا کہ ہر گناہ بھی ایک ظلم ہے. اسی لیے انسان خدا کی بارگاہ میں گناہ کرنے کے بعد کہتا ہے پروردگار ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. تو یعنی ایک چھوٹا چھوٹا گناہ بھی کیا ہے؟ ظلم ہے. تو اگر انسان ظلم کرے گا تو پھر اس کی بھی شفاعت نہیں ہوگی. جیسا کہ قرآن کہتا ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، کہ جو ظالمین حضرات ہیں ان کی بھی کسی بھی صورت سے شفاعت ہونے والی نہیں. تو معلوم ہوا کہ شفاعت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان ظالم نہ ہو، یعنی گناہ گار نہ ہو، اس کے علاوہ ایمان ہو، اور اس کے علاوہ رضایت پروردگار حاصل کیا ہو. تو جب اس منزل پہ انسان پہنچے گا تب تو شفاعت ممکن ہے، ورنہ شفاعت کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے. اسی طرح سے روایت میں بھی آیا ہے، ایک جگہ روایت میں حدیث میں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ان سے منسوب خط میں یہ بات آئی ہے کہ مولا فرماتے من سرہ ان ینفعہ شفاعت الشافعین عند اللہ، کہ جو چاہتا ہے، جو آرزو مند ہے، جو خواہش مند ہے کہ اسے شافعین حضرات کی شفاعت اس کو فائدہ پہنچائے خدا کے نزدیک، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل کرے. فَلْيَطْلُبْ إِلَى اللَّهِ أَن يَرْضَىٰ عَنْهُ، تو اللہ سے طلب کرے کہ پروردگار اس سے راضی ہو جائے. تو جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح سے حدیث بھی کہہ رہی ہے کہ رضایت پروردگار شفاعت میں ایک شرط ہے. اسی طرح سے ایک بات اور کروں، اچھا شفاعت کے جو تاثیر ہیں، یعنی کوئی چیز ہوتی تو ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے، اثر کے بغیر کوئی چیز ہے نہیں. تو شفاعت کا کوئی اثر بھی ہے؟ کہ ہاں اثر ہے. دو طرح کی باتیں عرض کی جاتی ہیں. ایک جگہ کہا جاتا ہے، گروہ ہے جس کا کہتے ہیں وعیدیہ، وہ کہتا ہے شفاعت جو ہے انسان کے گناہ کو نہیں کم کرے گی بلکہ ثواب میں اضافہ کر دے گی. ایک گروہ ہے تفضیلیہ جو کہتی ہے کہ نہیں، شفاعت جو ہے انسان کے ثواب میں نہیں اضافہ کرے گی بلکہ جو گناہ ہے اس کو ختم کر دے گی. اچھا یہ تو دو گروہ ہیں جن کا ایک نظریہ ہے. ہم اپنے عالم سے پوچھتے ہیں، بہت ہی مشہور عالم دین محقق طوسی، محقق نصیر الدین طوسی، ان کے بارے میں ملتا ہے. انہوں نے فرمایا کہ دونوں عقیدے صحیح ہیں، دونوں بات مناسب ہے. بات ہے وہ انسان کے ثواب میں اضافہ بھی کرے اور گناہوں کو کم بھی کرے. عالم دین انہوں نے بھی یہ فرمایا، انہوں نے ان کے عقیدے کی رد نہیں کی بلکہ الٹا حدیث پیش کی، دلیل پیش کی کہ جو علامہ فرما رہے ہیں، جو محقق طوسی فرما رہے ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں. کا کیا فرمایا؟ کا ایک حدیث یہ پیش کی اس بارے میں کہ امام صادق نے فرمایا ما من احد من الاولین والآخرین، اولین و آخرین میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں الا هو محتاج الی شفاعت محمد، مگر یہ کہ وہ محمد کی شفاعت کا محتاج ہو. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. تو یعنی ہر کوئی شفاعت محمد کا محتاج ہے، چاہے اولین میں سے ہو چاہے آخرین میں سے ہو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر بشر، چاہے وہ گناہ گار ہو چاہے نیکوکار ہو، چاہے اس کا عمل بہت ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن محتاج شفاعت محمد ہو. حتیٰ کہ انبیاء بھی شفاعت محمد کے محتاج ہیں. روایتیں کہتی ہیں جب محشر ہوگا تو انبیاء کی ہوگا، خدا سوال کر رہا ہوگا کہ آیا ہم نے تمہاری کاندھوں پہ جو ذمہ داریاں عائد کی تھی تم نے پوری کی کہ نہیں کی؟ اگر کی ہیں تو گواہ پیش کرو. تو اس وقت ان کی گواہی دینے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو انبیاء تک کی شفاعت محمد کریں گے، انبیاء تک کی شفاعت رسول کریں گے، تو پھر ہم جیسے ایرے غیرے کی کیا حیثیت؟ تو شفاعت اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفاعت صرف گناہ گاروں کی نہیں ہوگی بلکہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں شفاعت ان کی بھی ہوگی، گناہ گار ہیں شفاعت ان کی بھی ہوگی. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ جو دوسرے حضرات ہیں ان کو کیا ضرورت ہے، جو نیک حضرات ہیں ان کو شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں مثال کے ذریعے سے، انشاءاللہ بات واضح ہوگی کہ جس طرح سے ایک شاگرد
اپنے استاد کے لیے، اپنے استاد کی بنسبت اپنے شبہات کے ازالے کے لیے اور اسی طرح اپنی معلومات کی زیادتی کے لیے اپنے استاد کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح سے شفاعت بھی ہے۔ یعنی کیا؟ استاد کا محتاج صرف تنہا ایک چیز میں نہیں ہے، یعنی اپنا جو غلطیاں ہیں، اپنے جو شبہات ہیں، اس کا ازالہ بھی کرے گا، اور دوسری طرف جو معلومات ہے اس میں زیادتی بھی ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے آثار بھی ہیں کہ اگر انسان نیکوکار ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر گناہ گار ہے تو گناہ میں کمی آ جائے گی۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں خدا نے جو ہے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، اب جب ایک انسان نے توبہ کر لیا تو پھر توبہ کے بعد کیا ضرورت ہے کہ شفاعت کی جائے، شفاعت کی جائے؟ کہنے نہیں ضرورت ہے۔ کہ کیا دلیل ہے؟ کہ دو دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ کہ ایک انسان جس نے توبہ کر لی ہے وہ دو طرح سے محتاج شفاعت ہے۔ کہ کس طرح سے؟ کہ ایک طرح سے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو اس کا مرتبہ ہے اس کی بلندی کے لیے شفاعت کا محتاج ہے۔ دوسری طرف کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ جو گناہ ہے انسان کو توبہ کرنے کے بعد اپنی پرانی حالت پہ آ جاتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر انسان گناہ سے توبہ کر لے تو وہ اپنے پرانی حالت میں آ جائے گا اور دامن سے کیا کہتے ہیں کہ پوری طرح سے دھبا چھوٹ جائے گا۔ کہ نہیں، بلکہ شفاعت کا پہلا مرحلہ ہے توبہ، کہ توبہ بس ایک مقدمہ فراہم کرتی ہے شفاعت تک پہنچنے کے لیے۔ یعنی مثال سے واضح کیجیے تو بات زیادہ واضح ہو جائے۔ کہ کیا مثال دی جائے؟ کہ جس طرح سے دوا ہوتی ہے کہ جب مریض کو دی جاتی ہے تو وہ اس کے مرض کو تو ختم کر دیتی ہے، مگر پھر بھی جو مرض کی تاثیر رہتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ یعنی دوا صرف مرض کو ختم کرتی ہے، تاثیر مرض کو نہیں ختم کرتی۔ اسی طرح سے شفاعت بھی ہے، اسی طرح سے توبہ بھی ہے کہ انسان اگر توبہ کر لے تو جو گناہ ہے اس کا دھبا تو چھوٹ جاتا ہے، مگر اب بھی تاثیر باقی رہتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ بیمار پڑتے ہیں اس دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے یقیناً شفا یاب ہو گیا، اور ابھی جو بیماریاں پھیلی تھی ڈینگو کی، اس میں جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو دوا کھانے کے بعد بھلے پلیٹلیٹ برابر ہو جائیں، صحیح ہو جائیں، اس کے باوجود بھی، صحیح ہونے کے باوجود ایک کمزوری جسم میں رہتی ہے۔ تو یہ کمزوری کیا دوا ختم کرتی ہے؟ کہ دوا نہیں ختم کرتی۔ کہ اسی طرح سے توبہ ہے کہ توبہ صرف گناہ کے تھوڑے سے اثر کو ختم کر دیتی ہے، بقیہ جو تاثیر باقی رہ جاتی ہے اس کے لیے شفاعت کا محتاج ہے۔ تو انسان کوئی بھی ہو، گناہ کے بعد توبہ کی ہے تو اس کے باوجود بھی شفاعت کا محتاج ہے۔ سب محمد علیہ کہ انسان کو مایوسی کی روح قبلہ قوت دی، مایوس نہ ہونے پر۔ کہ اگر انسان مایوس ہو جائے گناہ کرنے کے بعد، اب تو ہم نے گناہ کر دیا، اب تو ممکن ہے کہ یہ معاف ہو سکے، لہٰذا اب میں جان نہیں ہے، اب کیا گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، تو یہاں پہ انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان عقیدہ شفاعت رکھتا ہے کہ ہاں نہیں، ممکن ہے کہ اگر میں گناہ سے توبہ کر لوں تو خدا میری شفاعت کرے گا، تو پھر یہاں پہ انسان مایوس نہیں ہوتا، بلکہ مایوسی کی روح سے مقابلہ کرتا ہے اور پھر دوبارہ اپنے مقام پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں کہ شفاعت جو ہے غیر ظالم کی نہیں ہوگی۔ جب انسان کے ذہن میں یہ آ جائے کہ اگر میں ظلم کروں گا یعنی گناہ کروں گا تو میری شفاعت نہیں ہوگی، تو بعض لوگ یہ جو کہہ رہے تھے کہ انسان کو جستجو اور عمل کی روح کو کمزور کر دیتی ہے، انسان کے اندر جو نیک عمل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کو جب معلوم ہوگا کہ شفاعت تبھی ہوگی جب میں گناہ نہ کروں، تو ایسی صورت میں جب انسان کے ذہن میں یہ بات رہے گی تو انسان گناہ سے خود بچے گا۔ تو یعنی کیا؟ جب انسان گناہ سے بچے گا تو خود اس کی اصلاح ہوگی اور وہ بہترین بن سکتا ہے۔ کب؟ جب عقیدہ شفاعت ہو۔ اچھا، ایک دو باتیں اور بات کو ختم کروں، وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جنہوں نے یہ کہا تھا
کہ عقیدہ شفاعت شرک ہے۔ قرآن تو بڑھ بڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر تم گناہ کرو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اپنے کیے پہ پشیمان ہو، رسول کی بارگاہ میں آؤ اور کہو کہ سفارش کر دیں۔ اس سے بہترین آیت اور سب کا سنا ہوا واقعہ کہ جب یوسف کے برادران اپنے کیے پر پشیمان ہوئے تو جناب یعقوب کے پاس آئے تو کیا کہا؟ یا ابانا استغفر لنا، کہ اے میرے بابا پروردگار کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجیے۔ حالانکہ پشیمان ہو گئے، آگے سے گناہ نہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا، اس کے بعد کیا ضرورت تھی کہ سفارش کرتے؟ یہی تو توبہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اصل سفارش ہے، بغیر سفارش کے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا، جیسے ہی انہوں نے کہا یا ابانا استغفر لنا، کہ اے بابا خدا کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیجیے، اگر یہ شفاعت سفارش شرک ہوتی تو کیا جناب یعقوب اپنے بیٹوں سے کہتے کہ ہاں انشاءاللہ میں تمہاری لیے پروردگار کی بارگاہ میں سفارش کروں گا؟ تو اگر یہ عقیدہ شفاعت شرک ہوتا تو جناب یعقوب اسی وقت اپنے بچوں سے کہتے کہ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ تو تم شرک کر رہے ہو، یہ تو تم شرک کر رہے ہو، تمہیں ہم سے سفارش نہیں کرنی چاہیے بلکہ سیدھے خدا کی بارگاہ میں جاؤ۔ بلکہ یعقوب نے یہ نہ کہا، بلکہ یعقوب نے کہا انشاءاللہ میں تمہارے لیے سفارش کروں گا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ عقیدہ شفاعت شرک نہیں ہے، یہ قرآن سے دلیل۔ اس کے علاوہ آخری بات اور بات تمام کروں کہ بعض لوگ یہاں پہ بھی ایک سلوات کا سہارا دے رہے ہیں۔ بعض لوگ یہاں بھی پھنستے ہیں کہ اگر انسان عقیدہ رکھے شفاعت کا تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرتبہ خدا فیصلہ فرما دے اس کے بعد اس کے فیصلوں کو بدل دیا جائے۔ قیامت کے میدان میں خدا نے فیصلہ فرما دیا بھائی تم گناہ گار ہو، لہٰذا تمہارے حق میں فیصلہ یہی ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہاں سے اگر ایک انسان شفاعت کا معتقد ہو جائے تو پھر تو یہ عدل الہی کے خلاف ہو جائے گا، انسان عدالت الہی کے خلاف گفتگو، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا عدل کے حساب سے گفتگو کرے اور اس کے بعد فیصلہ سنانے کے بعد اپنا فیصلہ بدل دے بعض لوگوں کی سفارش میں۔ کہ اس کو بھی مثال سے سمجھیے، کیونکہ مثال ایک ایسی چیز ہے کہ جو حقیقت تو نہیں ہوتی مگر حقیقت تک پہنچا دیتی ہے۔ ایک باپ ہے جس کے 2 بیٹے ہیں، اس میں سے ایک بیٹا فرما بردار ہے اور دوسرا بیٹا نافرما بردار ہے۔ باپ نے نافرمان بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو تم باہر کھیلنے نہیں جاؤ گے، اگر تم کھیلنے گئے تو یہ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اچھا، اب چونکہ نافرمان تھا باپ کی نہیں سنی اور ہوا یہ کہ اس نے یہ چلا گیا اور کھیلنے، اور جب باپ کو معلوم ہوا کہ اس نے میری نافرمانی کی تو باپ نے کہا چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا لہٰذا میں تمہیں گھر سے باہر نکال لوں۔ اگر باپ گھر سے باہر نہ نکالے تو وہ جو دوسرا بیٹا ہے جو فرما بردار ہے اس کے ذہن میں کیا سوال آئے گا؟ اس کے ذہن میں تو یہی سوال آئے گا کہ وہ تو عیش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اپنے گھر میں باپ رکھا ہے اور باپ کہہ رہا ہے گھر سے نکال دیں گے، اس کے باوجود بھی نہیں نکالا۔ یعنی پھر ہم میں اور اس نافرمان بیٹے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یعنی دونوں تو ایک ہی طرح کے، وہ عیش بھی کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اس کے کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہے۔ تو اس کو نکال دیا۔ کہ یہ کیوں نکالا؟ کہ چونکہ وعدہ کیا تھا، اور دوسرا بیٹا اس کے اندر عمل کی روح بیدار رہے، کمزور نہ ہو، لہٰذا ہم نے دوسرے بیٹوں کو نکال دیا۔ کہ چونکہ وعدہ کیا تھا، یہ عدل ہے، عدل کا تقاضا تھا، نکال دیا جائے۔ اب سردی کا موسم تھا، رات ہوئی اور رات کے وقت اس نے اپنی زوجہ کے پاس آ کے پوچھا بھائی میں نے بیٹے کو باہر تو نکال دیا ہے لیکن یہ بتاؤ کوئی سویٹر ویٹر پہن کے گیا تھا یا نہیں، شال وال لے کے گیا ہے یا نہیں، کمبل لے کے گیا یا نہیں، یا ایسے ہی چلا گیا؟
کہ جب آپ نے نکال دیا پھر یہ محبت کیسی؟ کہ میں باپ بھی تو ہوں کہ جو محبت کر رہا ہوں، کہ وہ تو میں نے نکالا تھا عدل کی بنیاد پہ، یہ میں پوچھ رہا ہوں فضل کی بنیاد پہ، لہٰذا خدا فیصلہ تو عدل کی بنا پہ سنا دے گا، مگر اس کے باوجود بھی چاہے گا کہ میرے بندے کے لیے کوئی سفارش کر دے تاکہ اپنے فضل کے طفیل میں اپنے بندوں کی مغفرت کر دوں، اپنے بندوں کو گناہ کو معاف کر دوں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ہے فلسفہ شفاعت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار کی، بے عملوں کی اور ظالموں کی شفاعت نہیں ہوگی، اور شفاعت عدل کے خلاف نہیں ہے۔ فیصلہ تو عدل کے حساب سے سنا دیا جائے گا، لیکن یہ تو باپ کی کیا حیثیت، ماں کی کیا حیثیت، یہ تو صرف تھوڑا سا انسان سے محبت کرتی ہیں، اور ہم اپنے ماں باپ سے اتنے مانوس ہو جاتے ہیں کہ ہم خود نہیں سمجھ پاتے۔ لیکن ذرا خدا ذات الہی سے پوچھیں کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم ایک ماں کی محبت دیکھ کے اتنا تڑپ جاتے ہیں، 70 ماؤں کی محبت کتنی ہوگی؟ یہ ذات الہی ہے جو اپنے فضل کے طفیل میں معاف کرے گی، اپنے بندوں کو ان کی مغفرت کرے گی۔ اب معلوم ہوا، یہ روایت سے بات ثابت ہو گئی کہ اگر شفاعت چاہتے ہو تو خدا کو راضی کرو، اور رضایت پروردگار موقوف ہے رضایت پیغمبر پر، اور رضایت پیغمبر موقوف ہے رضایت سیدہ پر۔ اور بخاری کہتی ہے تمام عمر گزر گئی، زہرا 2 سے ناراض تھی، تو کیا ممکن ہے ان کی شفاعت ہو سکے؟ کیا ممکن ہے؟ یعنی آپ ہی کی کتابیں کہہ رہی ہیں، ساری دلیلیں لا کے رکھ دی گئیں، اس کے باوجود بھی نہ ان کی شفاعت کی۔ اور بعض لوگ اگر کہیں کہ ارے انہوں نے توبہ کر لیا، توبہ کا معنی کیا ہے؟ توبہ کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے کیے پر پشیمان ہو، اس کام کو نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرے۔ اگر انہوں نے توبہ کی ہوتی تو جو حق علی ہے اس کو لوٹا دیا ہوتا۔ حق علی نہ لوٹانا بتا رہا ہے کہ نہ گناہ پہ پشیمانی تھی، نہ آگے سے کرنے کا مصمم ارادہ تھا۔ لہٰذا خود ابن عباس نے فرمایا، بخاری کہتی ہے ان الرضیۃ کل الرضیہ ما حال بین رسول اللہ و بین کتاب۔ تمام مصیبت کی جڑ تو اسی شروع ہوئی کہ جب رسول کو کتابت سے روکا گیا، قلم دینے سے روکا گیا۔ عزیزوں، ابن عباس کا کہنے کا یہ ایک مرتبہ نہیں، بار بار فرمایا ہے کہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، تمام مصیبتوں کی جڑ ہی یہی ہے کہ رسول کو قلم نہیں دیا گیا، رسول کو کاغذ نہیں دیا گیا، یعنی در سیدہ پہ آگ لگی تو اس کی بھی وجہ یہی، حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا تو اس کی بھی وجہ یہی، یعنی تمام اہل بیت پہ جو مصیبتیں پڑیں اس کی وجہ یہی تھی کہ رسول کو قلم نہ دیا گیا، رسول کو کاغذ نہ دیا گیا۔ اگر رسول کو کاغذ و قلم دے دیا جاتا تو آج زہرا کے در پہ لوگ آگ و لکڑیاں لے کے نہ پہنچتے۔ رسول کا آخری وقت، امت کا رسول ہے، بستر پہ ہے، زانوں میں جناب سیدہ ہیں، دروازے پہ کچھ آہٹ محسوس ہوئی، کسی نے دق الباب کیا، کہ بابا اس وقت نہیں مل سکتے، چلا گیا۔ کچھ دیر بعد پھر آیا، کہ کون؟ کہ بابا اس وقت نہیں مل سکتے، کہ اسی طرح پھر واپس گیا۔ تیسری مرتبہ جب آیا رسول کی آنکھ کھلی، زہرا جانتی ہو کون ہے؟ زہرا جانتی ہو یہ دروازے پہ کون ہے؟ یہ ملک الموت ہے، یہ میری روح قبض کرنے آیا ہے، یہ کسی کے در پہ اجازت نہیں مانگتا۔ میں کہوں گا عظمت سیدہ کو سلام کہ جس کے دروازے پہ ملک الموت بھی بغیر اجازت کے نہ آئے، امت والے آگ و لکڑیاں لے کے پہنچ گئے۔ کیا عظیم مصائب سیدہ پہ پڑے۔ یقیناً یہ مصیبت سب سے عظیم مصیبت ہے کہ زہرا نے مرثیہ پڑھا، صبت علیہ مصائب اللہ ونہا، صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ یہ عظیم مصائب کہ آگ و لکڑیاں لے کے دشمن پہنچے، اور پہنچنے کے بعد کیا جملہ کہا، عجب جملہ، عجب جملہ، کہ یہ جملہ ہر عزادار کے دل پہ چبھے گا
کہ کہا کہ علی کو باہر نکالو، فاطمہ علی کو باہر نکالو ورنہ میں آگ لگا دوں گا۔ ایک مرتبہ آواز فاطمہ آئی، کیا اس گھر میں آگ لگا دو گے جہاں نبی کے نواسے رہتے ہیں؟ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ سنا کہا ہاں ہاں اسی گھر میں آگ لگا دیں گے۔ صرف کہا ہی نہیں، روایتیں کہتی ہیں آگ لگا دی گئی۔ آگ لگانے کے بعد دروازے پہ دھکا دیا گیا۔ روایت کہتی ہے دروازے میں ایک کیل تھی کہ جو آ کے زہرا کے شکم میں، زہرا کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ صرف دروازے کو گرایا گیا، ظالم زہرا کے اوپر سوار ہے، اس علی کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ یہ عجیب جملہ تھا کہ زہرا نکلی، جیسے ہی ہوش آیا کائنہ ابوالحسن کہاں ہے؟ قصہ سنبھالو میرا محسن شہید۔ جناب زہرا تمام مصیبتوں کو بھولی، محسن کی شہادت کو بھولی، پہلو شکستہ بھولی۔ عجیب مصیبت تھی، اور آپ خود دیکھیں کیا عجیب مصیبت ہے زہرا پہ۔ کل پہلو شکستہ تھی، آج زہرا کی قبر شکستہ ہے، یعنی زہرا آج بھی سکون سے نہیں، زہرا کل بھی سکون سے نہ تھی۔ اب ادھر جیسے ہی مولائے کائنات کو لے جاتے دیکھا، زہرا آئی، آنے کے بعد فوراً کہا ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی۔ جیسے ہی جملہ علی نے سنا کہ سلمان جا کے زہرا سے منع کر دو کہ گھر میں چلی جائے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی جملہ کہا کہ میں اپنے بالوں کو بکھیر دوں گی، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں۔ ایک عجب منظر تھا، ایک عجب ماحول تھا۔ بعد رسول وہ گھر جہاں خوشی کا عالم ہوتا تھا۔ کبھی زہرا دیکھتی تھیں یہ حسنین کبھی دوش پیغمبر پہ سوار ہیں، یہ حسنین کبھی زانوے پیغمبر پہ سوار ہیں۔ آج دیکھتی ہیں کونے میں بیٹھے ہیں، سر کو جھکائے ہیں، کبھی دیکھتی سامنے سے علی چلے آ رہے ہیں، سر کو جھکائے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے فاطمہ نے پوچھا اے علی، ہم نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ اب علی سے رہا نہ گیا، جو روداد دل تھی زہرا کے سامنے، زہرا یہ تو کم مصیبت ہے کہ مدینے والے مجھے سلام نہیں کرتے، بلکہ جب میں مدینے والوں کو سلام کرتا ہوں تو مدینے والے میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ آخری وقت آیا سیدہ کا، اسما سے کہہ دیا کہ جب میرے بچے آئیں تو ان کو پہلے کھانا کھلا۔ جیسے حسن نے پوچھا ماں کہاں، کا پہلے کھانا کھاؤ۔ ایک مرتبہ محبت بھری کھانا، جیسے ہی یہ جملہ کہا فوراً اسما سے نہ گیا کہ تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ سر سے امامہ اتارا، زمین پہ پھینکا، دوڑتے ہوئے مسجد کی جانب گئے کہ بابا ہم اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ علی سے رہا نہ گیا، وہ علی جس نے خیبر اکھاڑا ہو اب خوشی کے عالم میں ہے۔ علی لڑکھڑانے لگے، علی سے سنبھلا نہ گیا۔ ایک عجیب منظر تھا، کوہرام ہے سیدہ کے در میں۔ اب تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے بس ایک دو جملے اور عرض کروں، بات تمام کروں۔ جنازہ رکھا ہے، علی کہتے ہیں اے ام کلثوم آ کے ماں کا آخری دیدار کر لو، اے زینب آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، اے حسن آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، حسین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ روایتیں کہتی ہیں سب آئے، ماں کا دیدار کیا، مگر ایک چھوٹا سا بچہ کونے میں کھڑا سسکیے مار مار کے رو رہا تھا، ماں کی زیارت نہیں آیا۔ ایک مرتبہ علی نے فرمایا حسین آخری زیارت ہے، اس کے بعد نصیب آگے زیارت کر لو۔ ایک مرتبہ اس بچے نے ایک عجب جواب دیا، بابا کبھی دیکھا ہے کہ بغیر ماں کے بلائے آیا ہوں، جب تک ماں نہ بلائے گی حسین آئے گا نہیں۔ ادھر سے بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، کہا جا میرے لال حسین۔ ماں بیٹے مل کے گریا کرنے لگے، آواز آسمان میں بلند ہے، فرشتوں میں کوہرام بپا ہے، آواز الہی آئی اے علی فاطمہ سے حسین کو جدا کر دو، آسمان پہ کوہرام ہے۔ بس جنازہ اٹھا، بس آخری جملہ جنازہ اٹھا۔ اور کیا مصیبت ہے اہل بیت کے گھر پہ، امت کا رسول ہے نا۔ ابھی ساتھ میں 1 لاکھ 1.25 لاکھ حاجی حج کر کے آئے ہیں،
مگر رسول کے جنازے پہ صرف 17 افراد، یعنی 1.25 لاکھ حاجی، اتنی بڑی امت، اس کے باوجود رسول کے در پہ کتنے، رسول کے جنازے پہ صرف 17 لوگ۔ بی بی کے جنازے پہ بھی کچھ خاص لوگ نہ تھے، صرف 4 لوگ تھے۔ رات کی تاریکی تھی، حسن کے جنازے پہ تیر برسایا گیا، حسین کا جنازہ تو بے غور و کفن۔ تمام مصائب کی انتہا حسین کا مصائب ہے، تمام مصائب کی انتہا حسین کا مصائب ہے۔ حسین کا تو جنازہ ہی نہ اٹھا، کیا عجیب مصیبت تھی اہل بیت کے گھرانے پہ۔ رات کی تاریکی میں جنازہ سیدہ اٹھا، جیسے ہی چند قدم آگے بڑھا تھا، ایک مرتبہ علی کے کانوں میں کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ پیچھے مڑ کے جیسے ہی دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، سر کے اوپر ردا ہے، چلی آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن سے مخاطب ہوئے، بیٹا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ بچی کوئی اور نہیں، میری بہن زینب ہے۔ اب علی سے شاید برداشت نہ ہوا، علی نے کہا جا کے پہلے زینب کو گھر چھوڑ آؤ۔ میں کہوں گا یا علی برداشت نہ کر سکے، ذرا کوفے کے بازار میں آئیے، کوفے کے دربار میں آئیے، ایک اور علی ہے، آپ کا پوتا ہے وہاں پہ، تو وہ تو رات کی تاریکی تھی، سر پہ ردا بھی تھی، اغیار کا مجمع نہ تھا، لیکن وہ شام کا بازار ہوگا، اغیار کا مجمع ہوگا، باغیوں کے نعرے ہوں گے، عجیب منظر ہوگا، سر پہ چادریں نہ ہوں گی، لوگ پتھر برسا رہے ہوں گے، بالا خانوں سے آگ برس رہی ہوگی، گرم پانی ڈالے جا رہے ہوں گے، باغیوں کے نعرے لگیں گے، ایک عجیب منظر ہوگا۔ سید سجاد کے دل سے پوچھے کیا سید سجاد پہ گزری ہوگی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ الہی بحق زہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگار اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، پروردگار ہم سب کو اس لائق بنا، ہم سب گنہگار ہیں، تیری عظیم بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتے ہیں، پروردگار ہمیں حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور بعد توبہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور خصوصاً بی بی سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں عقائد کے معاملے میں چاہے وہ کوئی بھی عقیدہ ہو اس میں بھی مستحکم فرما۔ پروردگار ہم سب کی تمام یہی دعا ہے کہ جلد از جلد بی بی زہرا کے روضے کی تعمیر فرما، منتقم خون حسین یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ظہور سے قبل اس لائق بنا مولا کے اعوان و انصار میں شمار کیا سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔